یہ سارا ملمہ بھی انہوں نے اپنے اوپر لے لیا ہے، جو 3.5 سال کی گندی پرفارمنس تھی، اچھی پرفارمنس تھی اس کا. اس کے علاوہ ان سے فیصلے بھی نہیں ہو پا رہے، ان کی میجورٹی بھی ایز اے سنگل لارجسٹ پارٹی نہیں ہے، ان کی کریڈیبلٹی بھی کوئی بن نہیں پا رہی. وہ کیوں پھر کنٹینیو کر رہے ہیں، کیوں نہیں فوراً الیکشن کے لیے جا رہے ہیں بھٹی صاحب؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں تھوڑا سا کنفیوز ہوں کامران بھائی، کہ میں اسحاق ڈار صاحب پر ذمہ داری ڈالوں کہ مفتاح اسماعیل صاحب پر، نواز شریف صاحب کی ٹیم پر ذمہ داری ڈالوں یا شہباز شریف صاحب کی ٹیم پر، زرداری صاحب کو میں بلاؤں کہ اب ریسکیو کریں ہمیں، یا مولانا صاحب کو بلاؤں. یہ وہ نااہل نالائق تو چلے گئے، وہ سلیکٹڈ چلے گئے، وہ سلیکٹرز کے مسلط کردہ چلے گئے، وہ کشمیر فروش چلے گئے، وہ غریب کش چلے گئے، وہ آئی ایم ایف کے ایجنٹ چلے گئے، جنہوں نے ملک کو آئی ایم ایف کیا گروی رکھ دیا تھا وہ چلے گئے، یہودیوں کے ایجنٹ چلے گئے، ملک دشمن آئین شکن چلے گئے، عالمی تنہائی جنہوں نے مسلط کرتی تھی چلے گئے. یہ آ گئے تجربہ کار، اہل، شہباز سپیڈ، ایک زرداری سب پہ بھاری. اب بات کیا ہے کہ اب جیسے صورتحال کیا ہے، جیسے یہ تحریک عدم اعتماد پر سارے متفق نہیں تھے، ویسے ہی آج ابھی تک مدت پوری کرنے ہیں یا نہیں کرنی اس پر بھی متفق نہیں ہیں. یہ کنفیوز پہلے بھٹی صاحب میرا سوال کچھ اور ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں جب ان کو نظر آ رہا ہے کہ اکانومی اتنے برے حالات میں ان کو ملی، اقتدار کے ساتھ کیوں چمٹے ہوئے ہیں؟ کامیاب ہو گئی ہے یا ان کی یہ حکومت میں آ گئے ہیں، ان کی باڈی لینگویج لگتا یہ ہے کہ عمران خان کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے، یہ آگے آگے بھاگ رہے ہیں، وہ پیچھے جو ہی تھوڑا سا کوئی آستہ ہوتا ہے ایک ڈنڈا مارتا ہے یہ پھر بھاگ پڑتے ہیں. یوں ان کو خوف زدہ ہوئے ہیں، یہ ہارے ہوئے لوگ لگ رہے ہیں. کوئی لندن بھاگی جا رہا ہے، کوئی وہاں سے ادھر آئی جا رہا ہے، کوئی اتحادیوں کے پاس ملی جا رہا ہے، کوئی اس طرف کری جا رہا ہے. وہی گھسی پٹی باتیں، خزانہ خالی، برودی سرنگیں بچھا گیا عمران خان.